بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں، کروڑا درود محمد و آل محمد پر۔ دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض۔ ساتھیو، آج کی ہماری گفتگو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اس وقت عمران خان کی اڈیالہ سے منتقلی اور شہباز حکومت ان ٹربل بند گلی میں پھنس چکی ہے، وہ کیا وجوہات ہیں، آزاد کشمیر کی خوفناک صورتحال کہاں پہنچی ہوئی ہے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی، اس کا انجام کیا ہوگا، اور امریکی شرائط اور عوامی رد عمل، یہ 3-4 ایسے اہم موضوعات ہیں جن کی وجہ سے لگتا ہے کہ شہباز حکومت بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے۔ ان کے اسباب و اثرات پہ گفتگو ہوگی۔ گفتگو پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے کومنٹس میں حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ تو سب سے پہلی خبر کہ عمران خان کو منتقل اڈیالہ سے کیا جا رہا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے اور کسی وقت بھی ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی تصدیق ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی ذرائع کی طرف سے بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ اب مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کبھی بنی گالہ، زمان پارک اور اسلام آباد نئی جیل جو بنی، اس منتقل ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اور اٹک جیل میں بھی ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب منتقلی کی وجوہات ہے، اڈیالہ جیل میں اتنے عرصے سے ہیں وہ، تو کیا وجوہات ہیں؟ جبکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد نئی جیل بنی ہے اور اس کی افتتاح ہو گیا ہے، صفائی ہو گئی، عملہ پہنچ گیا ہے، اور اگلے زیادہ تر عمران خان کے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں تو آسانی ہوگی۔ جبکہ ہاؤس اریسٹ، نظر بندی میں بنی گالہ بھی زیر نظر ہے، لیکن اڈیالہ سے ان کا شفٹ ہونا لازمی ہے، ناگزیر ہو گیا ہے۔ یہ تو دونوں طرف کی رائے تھی، دونوں طرف کے خیالات تھے، پی ٹی آئی اور حکومت کی طرف سے، لیکن اصل میں ان کے منتقل کرنے کے پیچھے ڈیل کا امکان جو بڑے عرصے چل رہا تھا، اس میں ذرا پختگی آتی ہے اور نظر آتا ہے کہ اڈیالہ سے کسی ایک سائیڈ پر ایسے مقام پر ان کو منتقل کیا جا سکے جہاں سے حکومتی نمائندے، حکومت کے اہلکاروں کا ان سے رابطہ ہو اور عوام الناس کو پتہ نہ چلے، میڈیا کو پتہ نہ چلے۔ اس کے علاوہ ان سے ان کی خبر، ان کا احوال میڈیا عوام الناس تک نہ پہنچ سکے، اور مذاکرات، در پردہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکے، ان کو کسی کا علم نہ ہو سکے۔ تو یہ ان کے منتقلی کی وجوہات ہیں۔ اب آتے ہیں آزاد کشمیر۔ پورا آزاد کشمیر سرتاپا احتجاج ہے، پورا آزاد کشمیر احتجاج کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہڑتال ہیں، اور گزشتہ رات لاکھوں کی تعداد میں لوگ کشمیر کے مختلف علاقوں سے مظفر آباد پہنچ چکے ہیں، اور جمع غفیر ہے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس وقت کشمیر جوائنٹ کمیٹی کی کال پر انہوں نے شٹر ڈاؤن بھی کیا، کشمیر کو بند بھی کیا ہے، اور وہاں پہنچ چکے ہیں۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ احتجاجی مظاہرین اور پولیس کے مابین خون ریز جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں متعدد جو افراد ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ان کی لاشوں کو روڈ پہ رکھ کے بھی احتجاج کیا گیا ہے، اور دوسری طرف سے عوامی جو غم و غصہ ہے اس کا اظہار انہوں نے اسلام آباد پولیس اور ایف سی
کے ساتھ انہوں نے ٹکراؤ کیا ہے، اور ایک مقام پہ تو اسلام آباد پولیس کا ایک دستہ مظاہرین کے ہتھے چڑھ گیا اور ان کو شدید انہوں نے مار پیٹ بھی کی اور ان کی وردیاں پتلونیں اتار لی گئیں۔ اس وقت کشمیر، آزاد کشمیر، ٹوٹلی خطہ حکومت مخالف نظر آتا ہے۔ خالی عوام نہیں، وہاں کے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ شاید جو ملازمین ہیں سرکاری، وہ بھی اس وقت وفاقی حکومت سے ناراض ہیں اور ان پولیس نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا، اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے ملازمین بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کوئی بھی ہو، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون جیتا، کون ہارا، یہ کہانی پھر صحیح، لیکن صورتحال غمگین ہے، خون ریز جھڑپیں جاری ہیں، اور حکومت بھی اس وقت ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ ہلاکتوں کے بعد اور غم و غصہ عوام کے کشمیری لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی ارادہ کیا کہ ان سے جا کے ملا جائے گا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کشمیر کے ان کے رہنماؤں سے، اس کے علاوہ متعدد سینئر وزراء وہ بھی ساتھ ہوں گے، رانا ثناء اللہ ہے، طارق فضل چودھری ہیں اور احسن اقبال ہیں، اور ان بہت سارے سیاسی قائدین نے بھی احتجاج کے حق کو کشمیریوں کا رائٹ قرار دیا ہے۔ لیکن تاحال جو تناؤ ہے وہ ابھی جاری ہے، احتجاج بھی جاری ہے، اور پورا کشمیر اس وقت سراپا احتجاج بھی ہے، اور اس وقت یوں سمجھ لیجئے کشمیر جل رہا ہے، اور کشمیری عوام کے جذبات کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ ریاست اور ریاستی اداروں کے کاندھوں پر بہت زیادہ فرائض ہیں کہ ان کو کیسے ٹیکل کریں، جبکہ دیگر جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، خصوصاً پی ٹی آئی۔ اینڈ پہ اس کی بات کریں گے، پی ٹی آئی نے بھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر دیا ہے۔ اگلی خبر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین لڑائی، مریم نواز اور بلاول بھٹو کی لڑائی شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ پہلے تو تھی نا انگلی توڑنے کے بیانات، آنکھیں نکالنے کے بیانات، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں مریم بی بی اور عظمیٰ بی بی کی بیانات میں تلخی آ رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پانی بھی میرا، پیسے بھی میرے، پنجاب بھی میرا، آپ کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ عوام بھی میری، میں پنجاب کی عوام کی ماں ہوں، میں ان کے معاملات خود سنبھال لوں گی، ان کے جو بھی ان کو شکایت ہوں گی دور کروں گی۔ جبکہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کچھ روز دو بیانات دیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 17 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو سندھ پہ حکومت کرتے ہوئے، کوئی 17 منصوبے وہ دکھائیں۔ بہت شدید تنقید عظمیٰ باجی کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور ہر روز ڈے بائی ڈے وہ بیان دیتی ہیں، اور ان عظمیٰ باجی کی بھی جو تیر ہیں تنقید کے، وہ ان کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں۔ اب یہ دونوں پارٹیوں کے اندر خلیج بڑھ رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی اس اتحاد سے نکل جائے گی جس کے سر پہ وفاقی حکومت کھڑی ہے، اور پنجاب کی لیول تک، پنجاب صوبہ کی حد تک تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا نظر آتی ہیں؟ جبکہ میاں شہباز شریف وہ بلاول اور صدر آصف علی زرداری کے منت ترلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ صدر آصف علی زرداری بھی ناراض نظر آتے ہیں سی ایم پنجاب کے رویے سے، پنجاب حکومت کے رویے سے، اور پنجاب پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے
وہ بھی باغی ہے, ناراض ہے, اور ہو سکتا ہے ضمنی الیکشن میں ایک دوسرے کا وہ ساتھ نہ دیں. لیکن اس وقت بالکل آمنے سامنے ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, بہتان لگائے جا رہے ہیں, ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہے, اور یوں نظر آتا ہے کہ جیسے پرانی دشمنی ہو. اور خصوصاً پنجاب حکومت کی طرف سے, پنجاب کابینہ کی طرف سے ڈیلی روزانہ پیپلز پارٹی پر تنقید کے تیر چلائے جا رہے ہیں, اور بہت زیادہ پنجاب حکومت کی طرف سے پیپلز پارٹی پہ تنقید ہے, جبکہ مقامی قیادت بھی پیپلز پارٹی پر, پنجاب کی مقامی قیادت وہ بھی تنقید نون لیگ پہ کر رہی ہے, اور ان کے گلے شکوے جاری ہیں. تو اب آتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا, اس لڑائی کا, مریم بی بی اور بلاول بھٹو کی لڑائی کا انجام تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ راہیں جدا ہیں. پیپلز پارٹی اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی موقع ملے اور وہ ان کو دگا دے, ان سے دھوکہ کرے, لیکن کوئی موقع ایسا آ نہیں رہا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ عارضی لڑائی ہے, یہ تھوڑے عرصے کے لیے ان کی آپس میں لڑائی ہے, اور اینڈ اس کا یہی ہوگا کہ نورا کشتی میں محسوس ہوتا ہے, کیونکہ نہ تو پیپلز پارٹی اس حکومت سے نکل سکتی ہے, اور نہ نون لیگ چاہتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی کو دگا نہیں دے سکتی, اس کو نکال نہیں سکتی, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم منظوم ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے. لیکن اس وقت حالات دونوں پارٹیوں کو کشیدہ ہیں. اب آتے ہیں امریکی شرائط اور عوامی رد عمل. افواہیں, خبریں جب سے یہ میڈیا, سوشل میڈیا پہ چلی ہیں کہ اسرائیل کا تسلیم کیا جانا, ابراہم کارڈ کا تسلیم کیا جانا, امریکی شرائط جن میں اسرائیل کا تسلیم کرنا ابراہم کارڈ ہے, اور بگرام ایئر بیس پاکستان میں اڈے, پاکستان کا جو معدنیات کے پی کے اور بلوچستان میں ذخائر ہیں, ریکوڈک ذخائر, ان کا امریکہ کے حوالے کرنا, اور افغان جنگ اور ایران امریکہ جنگ یا ایشیا کے اندر حالات کی کشیدگی, یہ تمام عوامل کے وجہ سے اس وقت عوام کا شدید رد عمل عوام کے اندر پایا جاتا ہے, جن میں غم و غصے کا اظہار نظر آتا ہے. اور ایسے ہی میں مولانا فضل الرحمان کا بیان کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو نہ یہ حکومت رہے گی نہ حکومت کے چاہنے والے, بہت معنی خیز دھمکی برائے بیان ہے. اس میں حکومت تو حکومت کے چاہنے والوں کے لیے بھی بری خبر ہے کہ دونوں کو کیا کیا جائے گا, نقصان ہوگا, دونوں نہیں رہیں گے. تو چاہنے والوں میں تو ظاہر ہے طاقتور حلقے بھی آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے حکومت قائم ہے. اور مولانا اب فضل الرحمان نے جب انٹری کر دی ہے تو دیگر مذہبی جماعتیں بھی اس وقت عوامی طور عوام کا رد عمل دے کے اب وہ میدان میں کودیں گی, جس کے اندر جماعت اسلامی ہے, لبیک یا رسول اللہ, اور کچھ اور جو پریشر گروپ ہیں, اب ان کی انٹری ہوگی. عوام کے جذبات حکومت اینٹی ہونے کے لیے کی وجہ سے اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیان بازی کریں گے, اور وہ منظر عام پہ آئیں گے, وہ جناب حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. کیوں؟ مذہب کا مسئلہ ہے, اسرائیل کی تسلیم کرنے کا مسئلہ ہے, اور جس کے بارے میں گزشتہ روز سید یوسف رضا گیلانی نے بھی پریس ریلیز میں کہا کہ تردید کی ہے اپنی طرف سے, تو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, اور اگر کیا بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لائے بغیر یہ حکومت نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ارادہ ہے, لیکن پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا, اور اگر پارلیمنٹ بالفرض مان جاتی ہے تو پھر تسلیم کر لیا جائے گا. تو کچھ نہ کچھ تو صداقت ہے نا افواہوں کے اندر. اب اس کا بہت زیادہ سیاسی طور پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے نون لیگ کی حکومت پر. شہباز حکومت اس وقت بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے. کیسے؟ اب وہ عوامل گناتا ہوں. پہلا,
कश्मीर का मसला। आज़ाद कश्मीर के अवाम इस वक्त शहबाज हुकूमत से खुश नहीं है, नाराज़ हैं, गम गुस्सा और नफ़रत पाई जा रही है। पूरे कश्मीर के अवाम ये जो मुजफ्फराबाद इकट्ठे हुए हैं, ये जो मुतअद्दिद लाशें गिरी हैं और पूरा कश्मीर इसमें इकट्ठा हो गया है। एक फैक्टर ये है। अब पीटीआई ने एंट्री कर दी है, उनकी सपोर्ट कर रही है। अब पीटीआई सपोर्ट कर रही है तो अवाम की नफरत किसकी तरफ जाएगी? शहबाज हुकूमत नून लीग की। जबकि वो इन हालात में पीटीआई उनके साथ खड़ी है, तो आज़ाद कश्मीर के अवाम के हमदर्दी के जो जज्बात हैं वो पीटीआई के साथ होंगे कि ये हमारे साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर से पहले भी 2 सूबे हमारे केपीके और बलूचिस्तान के अंदर इंतशार मौजूद है। वादी तीरा के मामलात हो रहे हैं केपीके में और वहाँ के अवाम सरापा एहतजाज भी नज़र आते हैं और वहाँ के अवाम के दिलों के अंदर गुस्से के, नफ़रत के जज्बात नज़र आते हैं। पख्तून इस वक्त कोई खुश नहीं है कबायली इलाके के, केपीके के, क्योंकि कोई भी चाहे तालिबान की तरफ से ज़्यादती हो, बमबारी हो, मैं नहीं कहता कि फोर्सेस कर रही हैं, लेकिन नुकसान पख्तून लोगों का हो रहा है। जिनके मरते हैं उनके दिलों के अंदर गम और गुस्सा का पाया जाना लाजमी है और वो फिर एहतजाज की सूरत में, नफरत की सूरत में निकलता है। तो दूसरा फैक्टर केपीके, तीसरा बलोचिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं कि खैर से गुजर जाए, हर दूसरे तीसरे दिन वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के। नाराज बलोच कार्रवाई करते हैं। आपकी इतला के लिए टीटीपी को हम गिन रहे हैं कि केपीके में वो कार्रवाई करे। गुज़श्ता रोज तौसा शरीफ का एरिया है, थाना वहोआ, ये अगली वीडियो में तफसील बताऊंगा। वहाँ वहोआ शहर के अंदर मेन शाहराह के ऊपर टीटीपी ने चौकी लगाकर अपनी कार्रवाई की है और लोग उससे बड़े खौफो हरास लोगों के अंदर फैला हुआ है। अब टीटीपी की एंट्री पंजाब में हो गई है। इतने मामलात खराब होते हुए जा रहे हैं और ये दूसरा रद्द-ए-अमल है जिससे फिर अवाम की शिकायत, नाले, फरियादें, तनकीद, शिकवे शिकायत नून लीग से होंगी, क्योंकि उन्होंने दिन दिहाड़े टीटीपी ने कार्रवाई की है वहोआ में। अब बलूचिस्तान, मैं आगे बता रहा हूं, तो बलूचिस्तान में कोई दिन खैरियत का नहीं गुजरता, कहीं ना कहीं से कोई कार्रवाई होती है, अवाम उन्नास का नुकसान हो रहा है। गो के पाकिस्तानी फोर्सेस कामयाबी हासिल कर रही हैं बलोचों के खिलाफ और बरसरे पेकार हैं, लेकिन आम बलोच भी, वो जो बलोच मूवमेंट है उनका माइंड वाश करके उनको तैयार कर दिया गया है। आम बलोच, आम आवाम भी पंजाब को अपना दुश्मन, विफाक को दुश्मन समझती है, गम और गुस्सा पाया जाता है, नफरत पाया जाता है और नफरत के जज्बात उनके आम बलोच से मिलो तो नजर आते हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। और अवाम की शिकायत का अजाला करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम भी नून लीग से कोई खुश नहीं है। तो ये तीसरा फैक्टर है जिसकी वजह से नून लीग बंद गली में फंसी हुई है। उसके बाद है पीपल पार्टी नून लीग का जो झगड़ा, वो भी आपके सामने है, कश्मीर वाला हो गया। अब ये 4 फैक्टर हैं, चारों फैक्टर में अब एंट्री इमरान खान की हो गई है। उसने कश्मीरी अवाम की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और आगे से मौलाना फजल रहमान की जमात भी अब इस अब्राहम अकार्ड या अमरीकी शरायत पर अगर मैदान अमल में आ जाती है और दीगर जमातें, मजहबी फिरका, मजहबी जमातें, ये 5वां फैक्टर है कि इसराइल अमेरिका के मुतालबात या इसराइल को तस्लीम करना, अब्राहम अकार्ड, एक अमेरिका की शरायत का मनवन मान लेना, तो इसका मतलब है मजहबी जमातें रोड पे होंगी, एहतजाज करेंगी और मजहबी ग्रुप एक नहीं है, काफ़ी सारी बड़ी जमातें हैं जो अगर वो एहतजाज करेंगी तो पहले तो चार फैक्टर थे, 5वां फैक्टर ये आ गया, तो अक्सरियत अवाम की राय तब्दील हो जाएगी।
اکثریت، عوام کی اکثریت اس امریکی شرائط کے ماننے کے زمرے میں، اس کے وجہ سے حکومت پاکستان شہباز حکومت اور مسلم لیگ نواز سے ناخوش، نالاں، تنقید کرتی ہوئی، غم و غصے میں ان کے خلاف ان کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور وہ جذبات بھڑکیں گے، بلکہ ایسے سمجھ لیں کہ جلتی پر پٹرول جلانے کا کام کریں گے۔ اور ایسے میں لیڈ عمران خان اگر کرتے ہیں، انہوں نے بھی تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور اپنی جماعت کو کہا ہے کہ وہ تحریک کی تیاری کریں۔ اب ان کے پاس ایک پوائنٹ آ گیا ہے، اسرائیل کا تسلیم کرنا، ابراہم اکارڈ اور امریکی شرائط، جس کے بارے میں مذہبی فرقہ، مذہبی تمام طبقے، جماعت، وہ بھی سٹینڈ لے رہی ہیں، ادھر سے پی ٹی آئی، ادھر سے کشمیری عوام، ادھر سے بلوچ اور ادھر سے پختون۔ تو یہ سارا ان 5-6 فیکٹروں کو اکٹھے کرو تو سمجھ آ جاتا ہے کہ شہباز شریف ان ٹربل، ان ہاٹ واٹر۔ بند گلی میں حکومت شہباز اس وقت پھنس